جی حافظ احسان صاحب، میرا سوال تھا کہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ جی ہم ایک آڈیٹوریم میں اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر، ملکی مسائل پر بات نہیں کر سکتی ہیں، اور ایسے میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام یہ بلڈنگ ہے جو انہوں نے کرائے پہ دی ہوئی ہے، ان کا بس یہ کہنا کافی سمجھیں کہ ہمارا کوئی لینا دینا اس پہ نہیں ہے، ہوٹل کی انتظامیہ ہی کافی ہے، بس اتنا ہم ایکسکیوز سن کے سمجھ جائیں کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان، آج جو کے پی کے میں ہوا ہے، مدرسہ حقانیہ کے اندر آیا ہے، ہمارے بہت بڑے عالم دین تھے اور بہت بڑے عالم دین کے بیٹے تھے، جس طرح آج انہیں شہید کیا گیا ہے مسجد کے اندر جمعے والے دن کیا گیا ہے، یہ شدید قابل مذمت والی بات ہے۔ اور ابھی بھی ہم اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی ٹیررزم ہو رہی ہے، اس کا اسلام یا اسلام کا جو سارا جس کو پرچار کیا جاتا ہے کہ ہم اس کو اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے شاید اس کا تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ یہ وہ مدرسہ ہے جس نے ہر دور کے اندر جو ہے قرآن و حدیث کی جو ہے وہ تعلیم دی، اور اس سے ہزاروں لوگ جو ہیں طالب علم ایسے ہیں جو پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر اور افغانستان کے اندر بھی جو ہے جنہوں نے دین کے لیے کام کی اور ابھی بھی کام کر رہے ہیں۔ تو میرا یہ سمجھتا یہ ہوں کہ ہمارا پہلا میسج یہ جانا چاہیے اور بالکل کنوے کرنا چاہیے اس معاملے کے اندر کہ یہ جو مسجدیں ہیں یا جو امام بارگاہیں ہیں یا جو ہولی پلیسز ہیں، ان سے جو بھی اس کے اندر انوالو ہوتا ہے وہ کسی بھی صورت پاکستان کا، اسلام کا یا اس ملک کے لوگوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اب دوسری چیز جس کی طرف آپ نے بات کی ہے وہ ہے ایک جو پولیٹیکل پارٹیز نے ایک میٹنگ بلائی۔ میرا خیال ہے کہ کوئی اس میں حرج نہیں تھا کہ اگر انہوں نے ایک دن اس کے اندر کر لیا ہے تو دوسرے دن بھی کر لیتے، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ چند لوگ تھے جو آئے تھے اور ان کے اندر انہوں نے ایک ایڈریس کیا، باقی تو چیزیں جو ہے وہ آپ کی سوشل میڈیا کے اندر یا ٹی وی کے اندر لوگوں کو کنوے ہو جاتی ہے۔ تو اگر اتنی گیدرنگ بھی بڑی نہیں تھی، اتنے ایشوز بھی نہیں تھے، تو جہاں ایک دن کام چل گیا دوسرے دن چل جانا چاہیے تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر وہ ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے، اور وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم نے ہر وقت جو ہے ایسی پالیٹکس کرنی ہے کہ جو ہمیں ہر وقت ایجیٹیشن کی طرف لے کے جائے، اور یہ ہر پولیٹیکل پارٹی ہر دور کے اندر جو ہے وہ ایک اس ٹرینڈ سیٹ کے ساتھ آتی ہے۔ اب اگر آپ ریئلسٹکلی آپ دیکھ لیں کہ جب آپ کے سامنے ایک پارلیمنٹ بھی موجود ہے، آپ کی پروونشل اسمبلیز بھی موجود ہے، آپ کی گورنمنٹ بھی موجود ہے، تو پارلیمنٹ سے بہتر فورم کون سا ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر آپ جا کے ان چیزوں کو ایکسپریس کریں یا ان چیزوں کو جا کے اس لیول پہ لے کے جائیں کہ جو آپ کے کنسرنز ہیں، یا اس سے زیادہ آپ کی کوریج جو ہے وہ ان پارلیمنٹس کے فورمز کے اندر آتی ہے۔ ہاں، یہ بھی چیزیں آپ کو قانون آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس آئین یا اجازت جو ہے اگر اس کے اندر تھوڑا سا ہم ڈیسنسی آف لینگویج جو ہے اگر اس کا استعمال کر لے، بات تو کہنے میں بہت کی جا سکتی ہے نا، ایک اس کا انداز کا فرق ہے۔ وہ انداز میرا خیال ہے کہ ہمارے ان پولیٹیکل لیڈرز جو ہے ان کو تھوڑا سا ری تھنک کرنا چاہیے، کیونکہ پہلے جو باتیں یہ کرتے تھیں وہ باتیں جو تھیں وہ آپ کی پرنٹ میڈیا تک جاتے جاتے جو ہے ان کی فائن ٹیوننگ جو تھی وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ ہو جاتی تھی۔ اب آپ کا سوشل میڈیا آ گیا ہے یا آپ کا یہ الیکٹرانک میڈیا ہے، جو آپ نے بولا ہے وہ فوراً آگے چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے جو چوائس آف ورڈز ہیں، یہ اپوزیشن کے لیے بھی آپ گورنمنٹ کا لفظ جو استعمال کریں اس کے لیے بھی چوائس آف ورڈز جو ہیں وہ ان کو ایسا رکھے کہ جس کے اندر آج کے دوست جو ہیں کل آپ کے پولیٹیکل اپوننٹ ہو سکتے ہیں، جو آپ کے دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کس لیول پہ ایک دوسرے کے خلاف اعتراض کرتے تھے، یا پی ٹی آئی یا چکزئی صاحب کس لیول کے اندر جا کے جو ہے وہ کامنٹس پاس کرتے تھے، یا پی ٹی آئی یا اس کے بعد جو دوسری الائیڈ پارٹیز ہیں اس سارے حافظ احسان صاحب، آپ کی باتیں بہت خوبصورت ہیں اور جو بڑی ایکسیپٹیبلٹی کے ساتھ ہے۔ میں بینگ اے صحافی اور ایک عام پبلک کا نمائندہ ہونے کے ناطے سوال کروں نا سر، ایک بے بسی کا عنصر ہے اپوزیشن کے اندر۔ 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق کسی پارلیمنٹ کے ممبر نے کہا کہ ہم بروٹ میجورٹی کے ساتھ بھی اس کو پاس کروائیں گے، اسی پارلیمنٹ کے ممبر نے کہا چاہے لٹا کے کریں گے چاہے بٹھا کے کریں گے ہم تو کروا لیں گے۔ اسی پارلیمنٹ کے ممبرز ہی یہ تمام باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جی کوریج کی بات کرتے ہیں تو جب اپوزیشن بولتی ہے تو اس کو میڈیا کوریج تو ملتی نہیں، حالانکہ وہ ساری باتیں ایک ہی جگہ سے اس کا لائن لینی ہے، وہ پاکستان ٹیلی ویژن ہے۔ آپ اس پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں جس پارلیمنٹ کا جو چیئرمین سینٹ ہے وہ بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے اس وقت بائیکاٹ پر ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو سر پھر کہیں نہ کہیں تو ان کو بولنے دینا۔ نہیں سلمان، آپ یہ دیکھیں، چلیں تھوڑا سا اس کو چلے جاتے ہیں پچھلے 10 12 15 سال سے جتنی بھی ہماری پارلیمنٹس آئی ہیں، کیا ان پارلیمنٹس کے ہوتے ہوئے یہ جو لینگویج ہم نے استعمال کر رہے ہیں یہ پہلے اس طرح نہیں تھی؟
آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں فلور کے اوپر یا آؤٹ آف دا فلور بات کر رہے ہیں یا میڈیا کے سامنے آپ بات کر رہے ہیں، تو اگر اس کے اندر جو میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کہا کہ اگر آپ اپنے تھوڑے سے چوائس آف ورڈز کے اندر چلے جائیں، بات تو آپ کنوے کر لیتے ہیں۔ دوسرا اس کے اندر جو امپورٹنٹ ہے، جب آپ نے 26ویں آئینی ترمیم پہ بات کہی ہے، میرا یہ خیال یہ ہے کہ جس لیول پہ یہ چیزیں چل رہی تھیں، اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی آیا ہے، یا ان 5 ویکس کے اندر یہ کوئی نہ کوئی چیز کھلے گی کہ کیا 26ویں آئینی ترمیم کے اندر کون سے لوگ ایسے تھے جو اس سارے کانفرنس کے اندر حصہ تھے، جس کے بعد جا کے جو ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ٹیبل ہوئی، اور اس ٹیبل ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ کا ریزلٹس آیا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب میرا خیال ہے کہ اس کے بیسٹ آپ کو وٹنس نظر آئیں گے کہ وہ وہی تھے جنہوں نے گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے اس کو برج کیا۔ اب کس طرح ایک دوسرے سے لے کے جائیں گے، بالکل آپ اور میرے سامنے آنی چاہیے۔ دوسری سلمان ایک اور اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی اسمبلی ٹھیک نہیں ہے، یا 45 یا 47 کی بات کرتے ہیں، تو جب آپ نے اسمبلی کے اندر ایک پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ بنائی، ایک پی ٹی آئی کی میٹنگ بنی، تو ان دو جو آپ کے مطالبات تھے اس کے اندر تیسرا تو مطالبہ 45 یا 47 ایئرلی الیکشن نہیں تھا۔ تو کیا پارلیمنٹ کا فورم جو ہے جس کے اوپر جا کے آپ بات کرنی چاہیے، کیا وہ مناسب ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جائیں؟ وہ بات آگے سر آپ کا پوائنٹ، سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل آپ نے صحیح کہا، وہ کمیٹی بنائی گئی تھی اس پہ، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے۔ میری عادت ہے کہ میں کاؤنٹر کروں گا نا سر، مجھے بتا دیں اس کمیٹی کی کیا حیثیت ہے جو بانی تحریک انصاف سے ملاقات بھی نہ کروا سکے 3 ہفتے وعدہ کرنے کے بعد، جس کمیٹی کے اندر اسپیکر بیٹھ کے گارنٹی دے رہا ہو ایز اے میڈیٹر۔ سر جس حکومت کی کمیٹی کے ممبران یہ کہہ رہے ہیں، کئی دفعہ میٹنگز ہوئی تھی سلمان، وہ کئی دفعہ میٹنگز ہوئی ہیں، کئی دفعہ وہ سارا ہوا ہے، ٹائم لائن کے ساتھ چل رہا تھا نا نہ سلمان، صرف ایک چیز یہ ہے کہ یہ ان میٹنگز کے بس کے بات نہیں ہے، اس سے اوپر جا کے اگر لیول آف لیڈرشپ آئے گی تو یہ مسئلہ جو ہے آپ کا ریزالو آئے گا، لیکن اس سے